السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زاد راہ باب نیت کی پاکیزگی کے ذیلی عنوان قبولیت عمل کی بنیاد سے حدیث نمبر 1 پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ قیامت کے دن صرف اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے ابن ماجہ نے۔ مولانا اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں یوں رقم تراز ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت میں انسان کا ظاہر نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ صرف یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے جو نیک کام کیے ہیں کس نیت سے کیے ہیں، اس کے دل کا ارادہ و رخ کیا تھا، اسی لحاظ سے اس کے عمل کو قبول یا رد کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زاد راہ باب نیت کی پاکیزگی کے ذیلی عنوان اجر آخرت کا مدار سے حدیث نمبر 2 پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے جہاد اور غزوے کے بارے میں بتائیے کہ کون سے جہاد پر ثواب ملتا ہے اور کس صورت میں مجاہد اپنے عمل کے ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، اگر تم نے اجر آخرت کی نیت سے جہاد کیا اور آخر تک جمے رہے تو خدا کے یہاں تمہارے عمل کا اجر ملے گا اور صابروں کی فہرست میں تمہارا نام لکھا جائے گا، اور اگر تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور فخر جتانے کے لیے جنگ کی ہوگی تو قیامت کے دن اللہ تمہیں اسی حال میں اٹھائے گا۔ اے عبداللہ، جس نیت سے تم لڑو گے اور جس حال میں تم قتل کیے جاؤ گے، اسی حالت پر اللہ قیامت کے دن تمہیں اٹھائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے ابو داؤد نے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زاد راہ باب نیت کی پاکیزگی کے ذیلی عنوان دنیا پرست عالم کا انجام سے حدیث نمبر 3 پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا علم بخشا اور اس نے اللہ کے بندوں کو دین کا علم سکھانے میں بخل سے کام لیا اور سکھایا تو اس پر مال وصول کیا اور اپنی دنیا بنائی، تو ایسے شخص کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی اور ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے اپنے دین کا علم بخشا تھا، لیکن اس نے دوسروں کو دین بتانے میں بخل کیا اور جنہیں سکھایا ان سے مال وصول کیا اور اپنی دنیا بنائی۔ یہ فرشتہ برابر اسی طرح محشر میں حساب کتاب ختم ہونے تک اعلان کرتا رہے گا۔ اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے ترغیب و ترہیب نے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زاد راہ باب نیت کی پاکیزگی کے ذیلی عنوان طلب دنیا کے لیے علم دین کا حصول سے حدیث نمبر 4 پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پر وہ فتنہ مسلط ہوگا جس میں تمہارے چھوٹے بچے بڑے ہوں گے اور بوڑھے اپنے بڑھاپے کی انتہا کو پہنچیں گے، اور فتنہ یعنی گمراہی کو سنت یعنی بھلائی سمجھا جانے لگے گا۔ اگر کوئی شخص اس فتنے کو ہٹانے کے لیے اٹھے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ شخص ناپسندیدہ اور برا کام کر رہا ہے۔ کسی نے پوچھا، ایسی حالت امت پر کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے اندر ایماندار اور قابل اعتماد لوگ کم ہو جائیں گے اور اقتدار کی ہوس رکھنے والے زیادہ ہو جائیں گے، دین کے واقعی علماء کم ہو جائیں گے اور دین کے پڑھنے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ دین کو دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑھا جانے لگے گا، نیک کام کریں گے لیکن اس سے مقصود دنیا کا حصول ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے ترغیب و ترہیب نے۔ مولانا جلیل احسن ندوی رحمہ اللہ نے اس کی یوں تشریح فرمائی ہے، فتنے سے مراد دینی انحطاط اور پستی کی وہ حالت ہے
جس پر نسلوں پر نسلیں گزرتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ اس دینی پستی اور گمراہی کو لوگ صحیح راہ سمجھنے لگیں گے، اور جو لوگ اس گمراہی کو مٹانے کی کوشش کریں گے لوگ انہیں نکو بنائیں گے، کہیں گے یہ لوگ جو تحریک لے کر اٹھے ہیں وہ باطل ہے اور ان کی ساری تگ و دو غیر اسلامی ہے۔ یہ کیفیت جس کا اوپر ذکر ہوا اس دور میں پیدا ہوگی جس میں علم دین حاصل کرنے والے علماء اور فقہاء تو بہت ہوں گے لیکن ان کی نیتیں صاف نہ ہوں گی۔ یہ پیشہ ور علماء ہوں گے، بظاہر آخرت کا کام کر رہے ہوں گے لیکن مقصد دنیا کا حصول ہوگا، غرض حرص دنیا اور ہوس اقتدار کا عام غلبہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زاد راہ باب نیت کی پاکیزگی کے ذیلی عنوان علم قرآن اور اخلاص نیت سے حدیث نمبر 5 پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھ کر واعظ و نصیحت کر رہا تھا۔ جب وہ اس سے فارغ ہوا تو اس نے لوگوں سے مال مانگا، یعنی چندے کی اپیل کی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اس سے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اس لیے کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے تاکہ لوگوں سے مال وصول کریں۔ اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے ترمذی نے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زاد راہ باب نیت کی پاکیزگی کے ذیلی عنوان ریاکار کا بدترین ٹھکانہ سے حدیث نمبر 6 پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس سے خود جہنم بھی ہر دن 400 بار پناہ مانگتا ہے۔ یہ وادی یعنی گڑھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ریاکاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، کتاب اللہ کے عالم کے لیے، صدقہ و خیرات کرنے والے کے لیے، بیت اللہ کا حج کرنے والے کے لیے اور خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے والے کے لیے۔ اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے ترغیب و ترہیب بحوالہ ابن ماجہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زاد راہ باب نیت کی پاکیزگی کے ذیلی عنوان رب کی توہین سے حدیث نمبر 7 پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو لوگوں کے سامنے تو اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے، یعنی خوب خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرتا ہے اور رکوع اور سجدہ ٹھیک سے کرتا ہے، اور جب تنہائی میں پڑھتا ہے تو ٹھیک سے نہیں پڑھتا، تو ایسا شخص اپنے رب کو حقیر جانتا ہے اور اس سے مذاق کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے ترغیب و ترہیب نے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زاد راہ باب نیت کی پاکیزگی کے ذیلی عنوان اخلاص نیت کی اہمیت سے حدیث نمبر 8 پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے دریافت کیا کہ ایک آدمی جہاد کرتا ہے آخرت میں اجر پانے کے لیے اور دنیا میں شہرت پانے کے لیے، تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ سائل نے اپنا یہ سوال 3 مرتبہ دہرایا اور ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی جواب ملا کہ وہ کسی اجر و ثواب کا مستحق نہیں۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ صرف وہی عمل قبول کرے گا جو صرف اس کے لیے کیا گیا ہوگا اور اسی کی خوشنودی اس عمل کا محرک ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے ابو داود اور نسائی نے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زاد راہ باب نیت کی پاکیزگی کے ذیلی عنوان ریا شرک ہے سے حدیث نمبر 9 پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ ایک دن گھر سے نکل کر مسجد نبوی پہنچے، وہاں دیکھا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے قریب بیٹھے رو رہے ہیں۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ معاذ بن جبل نے کہا، ایک بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، وہی بات مجھے رلا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے مشکات نے۔ شرک صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی کسی بت کے سامنے سجدہ کرے اور چڑھاوے چڑھائے، بلکہ بڑے سے بڑا نیک عمل دوسروں کو خوش کرنے، دکھانے اور اس کی نظر میں نیک اور پاک باز بننے کی نیت سے اگر کوئی شخص کرتا ہے تو حقیقتاً وہ شرک کرتا ہے، کیونکہ خوشنودی خدا کا حق ہے اور اس نے یہ حق دے دیا غیر خدا کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زاد راہ باب نیت کی پاکیزگی کے ذیلی عنوان خدا کی مدد کا مستحق سے حدیث نمبر 10 پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ کے باشندوں میں سے ایک آدمی کا بیان ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں خط بھیجا، جس میں انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہمیں جامع مختصر الفاظ میں وصیت لکھ بھیجیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں یہ خط لکھا، تم پر سلامتی ہو، اما بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے سنا ہے کہ جو لوگ خدا کی خوشنودی کے طالب ہوں اور اس سلسلے میں لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی پوری مدد فرماتا ہے اور انسانوں کی ناراضی سے ان کو نقصان نہیں پہنچنے دیتا، اور جو لوگ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنودی چاہتے ہیں تو اللہ اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور ان کو انسانوں کے حوالے کر دیتا ہے، جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کی نصرت سے بھی محروم رہتے ہیں اور جن کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کیا تھا ان کی مدد بھی نہیں ملتی۔ والسلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زاد راہ باب نیت کی پاکیزگی کے ذیلی عنوان آخرت طلبی کا صلہ سے حدیث نمبر 11 پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے سنا، جو شخص دنیا کو اپنا نصب العین بنائے گا اللہ اس کے دل کا اطمینان و سکون چھین لے گا اور ہر وقت مال جمع کرنے کی حرص اور احتیاج کا شکار ہوگا، لیکن دنیا کا اتنا ہی حصہ اسے ملے گا جتنا اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا ہوگا۔ اور جن لوگوں کا نصب العین آخرت ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو قلبی سکون و اطمینان نصیب فرمائے گا اور مال کے حرص سے ان کے قلب کو محفوظ رکھے گا، اور دنیا کا جتنا حصہ ان کے مقدر میں ہوگا وہ لازماً ملے گا۔ اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے ترغیب و ترہیب نے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زاد راہ باب نیت کی پاکیزگی کے ذیلی عنوان اخلاص نیت اور اجر آخرت سے حدیث نمبر 12 پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تبوک کی مہم سے فارغ ہو کر ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس ہوئے تو اثناء سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہمارے پیچھے مدینے میں مقیم ہیں لیکن وہ اس سفر میں فی الواقع ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ ہم لوگ جس گھاٹی میں چلے اور جو وادی ہم نے طے کی ہر جگہ وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، ان کو عذر نے روک دیا تھا۔ اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے بخاری اور ابو داؤد نے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا
کہ اگر کسی نے کوئی نیک عمل کرنے کی نیت کی اور کسی عذر سے وہ نہ کر سکا تو اللہ کے یہاں آخرت میں اس عمل کے اجر و انعام سے وہ محروم نہیں رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زاد راہ باب نیت کی پاکیزگی کے ذیلی عنوان اخلاص نیت اور انعام الہی سے حدیث نمبر 13 پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بستر پر اس نیت اور ارادے کے ساتھ لیٹا کہ وہ تہجد کے لیے اٹھے گا لیکن اس کو گہری نیند آ گئی، وہ اٹھ نہیں سکا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی، تو ایسے شخص کے نامہ اعمال میں اس رات کی نماز تہجد لکھی جائے گی اور یہ نیند اس کے لیے اس کے رب کی طرف سے بطور انعام شمار ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے نسائی اور ابن ماجہ نے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زاد راہ باب نیت کی پاکیزگی کے ذیلی عنوان اخلاص کا بے بہا ثمرہ سے حدیث نمبر 14 پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مجھے یمن کے علاقے میں بھیج رہے تھے، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نیت کو ہر کھوٹ سے پاک رکھو، جو عمل کرو صرف خدا کی خوشنودی کے لیے کرو تو تھوڑا عمل بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے ترغیب و ترہیب نے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔